السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کل آپ نے اسی بحث کا ایک حصہ دیکھا جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی سے متعلق پاکستان سے باہر پاکستان کے طلبہ اور طالبات کی فکر کا آپ کو اظہار ملا ہوگا۔ اس فکر کے اظہار میں چند ایک اور ڈائمنشنز بھی تھیں۔ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیسی بھی زیر بحث آئی۔ طلبہ اور طالبات کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دن پہلے جب ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن بلاول بھٹو بھی یہاں پر تشریف لائے تھے۔ اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ طلبہ طلبات نے چند ایک بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے۔ پارٹیز کے اندر جمہوریت کی بھی بات ہوئی اور یہ بھی جانا جایا گیا کہ جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تمام ان کا فیوچر پاکستان سے باہر ہے، جائیداد پاکستان سے باہر ہے، پیسے باہر ہیں، بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور ہمیشہ باہر ہی رہیں گے، وہ پاکستان کی نمائندگی کا دعویٰ کیسا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اسٹوڈنٹس کی بات چیت کی جھلک آپ کو نظر آئے گی، تو لیٹس گو اسٹریٹ انٹو دا ڈسکشن۔ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، NQM کے علاوہ وہاں پر ایک تجزیہ نگار بھی موجود ہیں اور اسٹوڈنٹ باڈیز کے نمائندگان بھی ہیں، اور کوسچن آنسر کا سیشن چل رہا ہے اور ٹاپک ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیسی۔ بیک گراؤنڈ میں کیا آپ واقعتاً ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں ایز تھنگز ایگزسٹ ٹوڈے؟ No. We'll have to keep history in our mind. Pakistan was landed with a country without any code of ethics. The issue is کہ وہ aid لی جاتی ہے in the name of national security, national finance requirements and all. لیکن وہ aid ایک عام پاکستانی کو کہیں نظر نہیں آتی۔ جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو باتیں وہی ہو جاتی ہیں۔ امریکہ سے ڈکٹیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے، جو ہی وہ حکومت میں آتی ہے وہ ڈکٹیشن جاتی ہے۔ Our political leadership, if they really mean business for Pakistan, they must address the internal issues of extremism, of poverty, of corruption. Let me sort of expand the debate a bit because there are lots of... Very important, please, very important. آپ کی تھوڑی سی ہیلپ بھی اس میں چاہیے ہوگی۔ جو سٹیک والا کوشچن میں نے کیا تھا کہ کس کا کتنا سٹیک ہے، دیکھیں وہ کسی that was not directed at any one particular، وہ سب کے لیے تھا۔ پہلے جی وہ سب کے لیے تھا کیونکہ سب کا جو سب کے ایشوز ایک ہی طرح جنرل اب بات کریں۔ اس میں no one can fade it away by saying کہ جرنیل، بھئی جرنیلوں کو کیوں ہم کریں؟ آپ تو پولیٹیکلی الیکٹڈ لیڈرز ہیں نا۔ جرنیل تو جرنیل ہوتا ہے، وہ تو ڈنڈے کے زور پہ آتا ہے اور جس طرح وہ جاتا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ ابھی جرنیل آتا کس طرح ہے اور کمفرٹیبلی لندن میں پہنچ کس طرح جاتا ہے، اس میں بھی ہم بات کریں۔ جرنیل کس طرح پہنچ جاتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ، اور ایک اور بہت امپورٹنٹ کوشچن دو ہو گیا نا، لیٹ می جسٹ اسٹارٹ، گو ہیڈ۔ میں بہت بریفلی دیکھیں، فورن پالیسی کی بات ہو رہی نا، لفظ فورن مینس آؤٹ سائڈرز، تو ان سے کس طرح سے ریلیشن شپ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آپ کی پالیسی اگر انڈیا سینٹرک ہوگی اور مختلف جیسے تو پھر آپ فورن پالیسی تو پھر انواسٹی ایکریمونی کے بیسس پر ہے نا، جو بیسس یہ نہیں ہونا چاہیے، بیسس یہ ہونا چاہیے کہ گڈ ریلیشن شپ ود دی نیبر۔ تو پھر انڈیا سینٹرک نہ ہو تو نمبر دو جی مطلب ہے کہ نمبر دیکھیں نا، اب افغان سینٹرک بھی ہو گیا تو بات yes of course there are threats on the border, you see, because ہندوستان نہیں بالکل it is a threat, but then over a period of, you see, میں فورن پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ it is a threat, you see, but that needs to be negotiated rather than resort to basically how do you negotiate right? But let me answer the other part. US had left once also without any exit strategy. You see, what we have to be very, very careful now, that if US leaves now, what would be the impact on Pakistan? That's a big question. Sorry, Pakistan, I think the impact will be much better. One more. ایک میں آپ کو جواب دے دوں، sorry. Impact would be much better because جن لوگوں کو ہم extremist forces term کرتے ہیں نا، ان کے سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ امریکہ ہر چیز میں کیوں آتا ہے۔ Not only that, they have ambition to conquer Pakistan and establish it as a Caliphate. Okay? Now, when you negotiated with Sheikh Mohammed, let me finish, negotiated with Sheikh Mohammed, 300 Maliks were killed. When you negotiated with Sufi Muhammad, look what happened in Swat, the Khuni Chowk was established and there were people hung every day and butchered every day. سب کو مار دیں؟ نہیں, the question is that you don't deal with such people. They need to be defeated. Our army is doing it. Define defeat. Our army is doing it. In this context, ہماری آرمی کرے نا، ہماری آرمی کرے نا۔ It is now, ہماری army, it is now
whosoever war it may have been, but now it has become our war. Okay. And we need to win this. I need to go back to the hands. There's so many hands being raised. Go ahead, sir. I think there's no doubt that we need financial assistance. لیکن اس میں بھی بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ امریکہ کو ہماری افغانستان میں زیادہ ضرورت ہے وار آن ٹیرر میں. تو کیوں وائی ایڈ اینڈ وائی ناٹ ٹریڈ؟ ہمارے لیڈرز یہ کیوں نہیں کہتے کہ ٹریڈ میں آپ بڑھائیں بجائے اس کے کہ بار بار ایڈ ہی مانگیں؟ امریکہ کے فوجیوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوگا اور منہ صاف کرنے کے لیے ٹیشوز نہیں ہوں گے اور ان کا کھانا ختم ہو جائے گا اگر پاکستان اپنی سپلائز بند کر دے. 80% آف lethal and non-lethal supplies that support the American and the UN mission pass through our territory. So we hold the supply lines. So we have a lot of clout. Why aren't we using it? That's a good question to have. Please note it down. We'll debate it. Let me take another one and then come to you, sir. Come to you as well. Go ahead, sir. میرا کوشچن ڈرون اٹیک سے ریلیٹڈ تھا کہ یہ بیت اللہ مسعود کو مارنا چاہ رہے ہیں یا اگر انوسنٹ پیپل اگر وہ مر رہے ہیں تو خیر ہے یا خیر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ہی ایک ڈرون اٹیک سے جب آپ میسو سرفیس ڈسٹرکشن کے لیے جو ہے نا آپ 2000 LBs کا ایک بامب پھینک دیتے ہیں ایک ایسی انوسنٹ پہ جس کے ہاتھ میں صرف پتھر ہے یا ایک پسٹل ہے. The thing is that کہ باقی جو فیملی بچ گئی ہے اس کو تو آپ نے ٹیررسٹ اپنے لیے خود بخود بنا دیا ہے. وہ تو جہاں پر بھی یونیفارم دیکھیں گے وہ اس کو ماریں گے پھر وہ بادر نہیں کریں گے کہ پاکستان آرمی یا کون ہے. مکمل خلاف ہے کہ فورس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. فورس کا استعمال بالکل ہونا چاہیے ہے اور اس کے لیے میرے ایک سجیشن یہ بھی تھی کہ آپ ایف سی کو جو ہے اتنی پاور دے دینا. ایف سی میں جو ہے وہیں کے لوکل کمیونٹیز کے لوگوں کو جو ہے وہ امپلائمنٹ دیں, ان کو آرمی میں لے کر آئیں. جب وہ لوگ لڑیں گے وہ ان کے اپنے بیٹے جو نیشن کے لیے لڑیں گے اور وہ جب وہاں پر وہ شہادت کا رتبہ پائیں گے تب وہ جو ہے اپنے نیشن کے ساتھ تھوڑے بہت جو ہے وہ پیٹریوٹک territorial army that never leaves the area, just sort of for general. تو ایف سی سے آپ استعمال کروائیں. آف کورس. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب وہاں پر فوج جاتی ہے یا وہاں پر جرگہ بٹھا کر ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہماری سپورٹ کریں گے تو اس سے اچھا ہوگا یا یہ ہوگا. جب وہ ایک ڈائلاگ بیچ میں آتی ہے تو ادھر ہی یہ بات تو میری نظروں کے سامنے ہے کہ کتنے لوگوں نے ہمارے قبیلوں نے اور آگے پیچھے کے جو ٹرائبز نے انہوں نے جو ہے اپنے جتنا بھی ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ تھا وہ اٹھا کے فوج کے سامنے رکھ دیا. یس وی آر ود یو, وی لو اوور نیشن اینڈ آئی لو پاکستان, آئی لو مائی نیشن. میں پشتون ہوں یا وہ کچھ ہے, میرے اندر کوئی سو لوکل سولوشن استعمال کریں. لوکل سولوشن استعمال کریں. ڈرون کو کیا پتا کہ وہ کون مر رہا ہے. I think it's slightly more scientific than that, but I take your point. Right. جی جی. طلعت صاحب مجھے سب سے پہلے یہ کہنا تھا آپ آزاد خارجہ پالیسی کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں, میرا خیال ہے آزاد خارجہ پالیسی ہماری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس آزاد دیانتدار حکمران نہیں ہوں گے. کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ موسٹلی حکمران جو ہیں وہ باہر کے نیشنلٹی ہولڈر ہوتے ہیں, ان کے سارے جو ایسٹس ہیں باہر ہوتے ہیں, انہیں پاکستان سے دلچسپی نہیں ہے. میرا خیال ہے ویسے باہر کا نیشنل یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ الطاف بھائی کی حکومت ہے. شوکت عزیز صاحب کے بارے میں کہتے ہیں گرین کارڈ ہولڈر. green card, which is different from nationality. Really? Why would you have a green card if you has so much? کیونکہ انہیں پاکستان پہ خود پہ اعتماد نہیں ہے, پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے. جن لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہ پاکستان کے حکمران ہیں, جو قربانیاں دیتے ہیں وہ رگڑے کھاتے ہیں. اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں صرف ان لوگوں کو ٹکٹ دیں اس کنڈیشن کے ساتھ کہ صرف وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں جن کے پاس نہ پاکستان سے باہر کی کہیں نیشنلٹی ہو نہ پاکستان کے باہر کوئی بینک اکاؤنٹ ہو, تب جا کے کام ہو. ویسے ایک آپ کے لیے مائک ذرا پیچھے دے دیں. ایک یہ میرے خیال میں تفریق کرنی چاہیے کہ پاکستان سے باہر بینک اکاؤنٹ یا پیسہ ہونا ہے, دیٹس ناٹ اے کرائم. At the moment that's not a crime. ہاں, اور آپ کی اگر آپ نے باہر انویسٹ بھی کیا ہوا ہے تو یہ کوئی کرائم نہیں ہے, لیکن یو ہیو ٹو ایکسپلین یہ پیسہ آیا کدھر سے. If you are at public office, you should be accountable to the bureau and also to the public. Public is entitled to ask. یہ ہمیں ایک جنرلائزیشن نہیں کرنی چاہیے. آپ کا اکاؤنٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے you necessarily are a criminal. لیکن میرا خیال ایک سوری میں پوائنٹ یہ لگا تھا کہ جو وہی بات ہو رہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز انٹرسٹ ہے. اگر ان کے ایسٹس باہر ہیں ہم اس پہ نہیں جا رہے کہاں سے ہے, وہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. اگر ہیں ناٹ اے پرابلم, whatever decisions that they make that should be free from any conflict of interest. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گورننس نہیں. اب میں جب گورننس کی بات کرتا ہوں تو ڈیموکریٹک گورننس نہیں, اور جب میں ڈیموکریٹک گورننس کی بات کرتا ہوں تو وہ لانی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز, اور پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی تیاری نہیں ہوتی کہ وہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ کیا کیا چینجز لائیں گے, ان کا مینیفیسٹو کیا ہوگا اور اس میں خارجہ پالیسی کیسے ٹیکل ہوگی. کیونکہ یہ ایشو اور پھر وہ ان کا
हैजर्ड होता है, इसको टिकट दे दो, किस ने अप्लाई करना है, क्योंकि उनके अपना पॉलिटिकल सिस्टम अंदर है नहीं, लीडरशिप आ नहीं रही, और जब इलेक्शन आ जाता है और बेसिकली वो समझते हैं कि इलेक्शन ही जमहूरियत है, जो कि नहीं है. Which is it's governance then, you know. It's a governance and political party. लेकिन इतनी मिस गवर्नेंस नहीं क्यों हो रही है? Has to be the reason ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं है और क्यों तैयार नहीं होती? इसलिए तैयार नहीं कि उनके अंदर